السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا کی بڑائی بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ کل کی آیت ہماری برابر سے نہیں ہوئی تھی، اس لیے میں اس کو پھر سے ایک بار دوہرا دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر ہے 171۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اس کا ترجمہ پڑھوں گی۔ سورہ نساء آیت نمبر 171۔ اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ گزرو اور اللہ پر مت کہو مگر حق۔ نہیں ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم مگر اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ جو اس نے مریم کی طرف بھیجا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے۔ پس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اور مت کہو کہ تین ہے، باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہوں گا۔ اللہ تو صرف ایک ہی معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے جو اس کی کوئی اولاد ہو، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں، اور اللہ بطور وکیل کافی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے مخاطب ہو کے فرما رہا ہے یہاں پہ کہ اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ گزرو۔ حد سے نہ گزرو سے مراد یہ ہے کہ دین میں یعنی نبی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جتنا حکم دیا اتنا ہی کرنا ہے، اس کے آگے نہیں کرنا ہے، یہ مطلب ہے۔ اور اللہ پر حق بات کہو۔ اللہ پر حق بات کہو کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، اللہ پر ایسی باتیں بول دیتے تھے جو اللہ نے ان کو حکم ہی نہیں دیا، جیسا کہ ہمیں چند دن کے لیے آگ چھوئیں گی، یا پھر ہم تو تھوڑے دن کے بعد ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں داخل کرے گا۔ اس کی وجہ کیا بتاتے تھے کہ ہمارے نسل میں اللہ تعالیٰ نے پورے نبی بھیجے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ خوش ہے۔ مطلب اس طریقے کی باتیں، ایسی باتیں بولتے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بولی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ وہ بات کرو جو حق ہے، جو اللہ نے کہی ہے، اور مت کہو کہ تین ہے۔ اب تین ہے سے مراد کیا؟ ایک اللہ کو خدا مانتے تھے لوگ، ایک مریم علیہ السلام کو، اور ایک عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ تین خدا کو مانتے تھے، نعوذ باللہ۔ تو ایسی باتوں سے باز رہنے کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ ایسی باتوں سے باز آؤ، یہ کیا ہوگا؟ انہی کے لیے بہتر ہوگا۔ کن کے لیے؟ جن کے لیے یہ بات ہے۔ اللہ تو صرف ایک ہی معبود ہے، دیکھو ہی کا لفظ آیا، ایک ہی معبود ہے۔ دیکھو اگر میں بولوں اللہ تو معبود بھی ہے، تو یعنی اس میں کوئی شریک ہو جائے گا نا۔ اللہ تو صرف ایک معبود ہے، ایک بھی معبود ہے، تو بھی کو ہٹا کے اگر ہم ہی لگا دیں گے تو ایک ہی معبود ہے سے یعنی زیادہ کبھی بات ہو جائیں گی، وہ بات زیادہ سمجھ میں آئیں گی، زیادہ فوکس ہوگا اس بات پر کہ اللہ رب العالمین ایک ہی ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ اب اولاد کس کو ہوتی ہے؟ جس کو ضرورت ہے، جو کمزور ہونے والا ہے، جو مرنے والا ہے، اس کو اولاد کی حاجت ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بڑھاپے میں ہم کو پتا ہے کہ ہم کو اولاد کی ضرورت پڑے گی، اور جو ہمارا بزنس ہے وہ چلانے کے لیے بھی اولاد لگیں گی ہم کو، اور پھر جب بوڑھے ہو جائیں گے تو ہماری اولاد کی شادی ہوں گی، تو ان کے جو بچے ہوں گے اس سے ہماری نسل چلیں گی۔ یہ سب باتیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اولاد مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، خاص کر بیٹے مانگتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو تو نیند تو کیا اونگ بھی نہیں آتی، تو اس کو اولاد کی کیا ضرورت نا۔ تو یہ کتنی جھوٹی بات ہے کہ جو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اور دوسری بات اس میں یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ دیکھو نبی کو بھی اللہ کے برابر ٹھہرائیں گے تو بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گا، تو دوسرے ولی اللہ کی تو بات ہی کیا ہے؟ جب نبی کو اللہ تعالیٰ ایکسپٹ نہیں کر رہا، تو پھر دوسرے ولی اللہ کو جب ہم اللہ کے برابر ٹھہراتے، ان سے دعائیں مانگتے، ان کے سامنے سجدے کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو کیسے برداشت کریں گا نا۔ پھر آگے ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں، وہ اللہ تعالیٰ بطور وکیل کافی ہے، یعنی ان سب چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نصرانیوں کو دین میں غلو کرنے سے منع فرمایا۔ نصرانیوں کون؟
یہ کرسچن ہے نا آج کل کے وہ، اور جو یہودی، آج کل یہودیوں کا نام بدل گیا ہے، یہودی کیا رکھ لیا ہے اپنا نام؟ اسرائیل۔ اسرائیل جو ہے وہ یہودی ہے اور کرسچن جو ہے وہ نصرانی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ ہر دور میں یہ برائی ان کے اندر دوسروں کی بنسبت زیادہ پائی گئی۔ انہوں نے دین میں رہبانیت، عورتوں سے کنارہ کشی کو اختیار کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا مقام دیا، بلکہ اپنے علماء اور راہبوں تک کو اپنا معبود بنا لیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 31 میں۔ اب 31 کا ترجمہ ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے یہ دیکھیں گے کہ کنارہ کش کرنا اور رہبانیت مطلب اپنے دین کو چھوڑ کے الگ جنگل میں چلے جانا اور وہاں پہ رہ کے عبادت کرنا۔ یہ کس نے؟ نصرانیوں نے خود سے ایجاد کر لی تھی، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نہیں تھا۔ پھر انہوں نے علماء اور راہبوں کو تو اپنا معبود بنا لیا، مطلب ان کے کہنے پر چلنے لگے، پھر وہ مر گئے تو ان کی قبروں کو پوجنے لگے۔ پھر جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 31 میں کہ آج میں وہ نہیں پڑھوں گی، تلاوت نہیں کروں گی، صرف اس کا ترجمہ پڑھوں گی۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، انہوں نے اپنے عالموں اور اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، یعنی وہ اللہ کی پیروی کرنا، اللہ کے حکم کو ماننا تو الگ کر دیے، بلکہ درویشوں اور عالموں کی راہ پر چلنے لگے، ان کا حکم ماننے لگے، حالانکہ وہ اگر غلط بھی بتائے تو بھی وہ اسی پر عمل کرتے تھے۔ جیسا کہ اس میں اب 2-3 حدیث آ رہی ہے، اب حدیث سے ہم سمجھیں گے اس بات کو کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میری تعریف میں اس طرح مبالغہ نہ کرنا جس طرح نصرانیوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تعریف میں مبالغہ کیا تھا، میں تو صرف اس کا بندہ ہوں، لہذا تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ پہلے کے لوگوں نے اپنے نبی کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اے اللہ میری امت میرے قبر کو سجدہ گاہ نہ بنائے۔ تو دیکھو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کتنی محفوظ ہے، ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، اور وہ کوئی پکی نہیں بنی ہوئی ہے، کوئی شاندار نہیں بنی ہوئی ہے، اندر مٹی کی ہے اور ایک بالش اونچائی ہے بس اس کی، اس سے آگے نہیں ہے، بس وہ گنبد سے گھیر لیا گیا، اس کو دیواروں سے گھیر لیا گیا تاکہ اس میں شرک بدعت نہ ہو، کیونکہ عورتیں جب وہاں جاتی ہے نا مانتی نہیں ہے، اور ہے نا چما چٹی وغیرہ کرتی ہے نا، تو وہاں پہ ایک عورت تعینات ہوتی ہے پورے برقعے میں، حالانکہ عورت کا سیکشن الگ ہے، آدمی کا الگ ہے، عورت کے سیکشن میں بھی ایک عورت وہاں ہوتی ہے ڈنڈا لے کر، اور پوری سر سے لے کے پیر تک پوری برقعے میں ڈھکی ہوتی ہے، اور آنکھوں کے پاس بھی جالی لگی ہوتی ہے، تو اس میں وہ کسی کو بھی بدعت نہیں کرنے دیتی، تو یہ نبی کی دعا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری حدیث سے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین میں غلو کرنے سے بچو، یعنی دین میں زیادتی نہیں کرنا ہے، یعنی ہم زیادہ کر کے یہ نہ سمجھے کہ ہم بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کو کیا دیکھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پر ہم کو چلنا ہے، جیسا کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ کو ایک ماننا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول کے ساتھ ساتھ کیا سمجھنا ہے؟ اللہ کے بندے بھی سمجھنا ہے، ان کو بندے سمجھیں گے تو ہی ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ بھی اللہ کے بندے تھے اور ایک انسان تھے، وہ کوئی اللہ کے برابر ٹھہرانے والے اللہ کے ساتھ ان کو ہم نہیں ٹھہرائیں گے، کیونکہ بندے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی نا، لیکن رسول کی حیثیت ہوتی ہے، تو رسول بھی ہے اور وہ بندے بھی ہے، تو ہم کو نبی کی پیروی کرنا ہے اور ایک اللہ پر ایمان لانا ہے، یعنی اطیع اللہ اطیع الرسول بننا ہے، ٹھیک ہے۔ لا الہ الا اللہ کی دلیل اگر کوئی منگا تو اس کو کیا دیں گے؟ اطیع اللہ اطیع الرسول دیں گے۔ اب دین میں غلو کرنا ہے، دین میں زیادتی پیدا کرنا ہے، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگوں کو دین میں غلو نے ہلاک کر دیا۔ پہلے لوگ کیوں ہلاک ہوئے؟ انہوں نے دین میں زیادتی پیدا کر دی، یعنی اپنے دماغ اس کے اندر استعمال کرے، کبھی بھی دماغ سے کبھی دین کو نہیں چلانا، دین کے حساب سے ہم کو چلنا ہے، ہم کو ہمارے حساب سے دین کو نہیں چلانا ہے۔ پھر دوسری حدیث ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، اے محمد، اے ہمارے سردار کے بیٹے، اے ہم میں سے بہترین انسان اور ہم میں سے بہترین انسان کے بیٹے، یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں ایک منٹ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں اپنے گفتگو میں بھی تقوی اختیار کرو، یعنی بولنا ہے تو پہلے تقوی اختیار کرو سے مطلب اللہ کا ڈر تمہارے دل میں بٹھا کر رکھو تاکہ تمہارے زبان سے کوئی ایسی ایسی بات نہ نکل جائے، کہیں شیطان تمہارے دل و دماغ پر چھا نہ جائے۔ میں محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اللہ کی قسم میں اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے اس سے بلند مرتبے پر پہنچا دو۔ کون سے بلند مرتبے پر؟ اللہ سے آگے پہنچا دو یا اللہ کے برابر پہنچا دو۔ نبی اللہ کے بعد نبی کا ہی درجہ ہے، لیکن اللہ کے بعد ہے، اللہ کے ساتھ بھی نہیں ہے، اللہ کے آگے بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے یعنی وہ اس کے بندوں میں سے ایک بندے، اس کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، اور اس کا وہ کلمہ بشارت ہے جو اس نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کلمے کے ذریعے سے پیدا فرمایا جس کے ساتھ اس نے جبریل علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا۔ جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے اذن سے اس میں روح پھونک دی گئی، اور اس طرح عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہو گئے تھے۔ اس طرح پیدائش کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمات اللہ اور روح اللہ کہا جاتا تھا، کیونکہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ کا کلام کن سے اور اس روح سے پیدا ہوئے تھے جسے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو دے کر بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کن کہہ دیا اور ان کو حمل رہ گیا تھا بنا کسی جینٹس کے چھوئے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 75، نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر ایک رسول، نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر ایک رسول، یقیناً اس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے، اور اس کی ماں صدیقہ تھی، مطلب سچی تھی، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اب دونوں کھانا کھایا کرتے تھے سے مراد کیوں یہاں پہ یہ بات کیوں بتائی گئی کہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، حالانکہ سبھی کھانا کھاتے؟ پھر یہاں پہ یہ بات کیوں بولی گئی؟ کیونکہ وہ ایک سادھارن انسان تھے، جبھی تو کھانا کھاتے تھے نا۔ تو ایسی باتوں پہ ہم کو غور کرنا ہے کہ یہ بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمائی کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، مطلب کوئی جو ہمارے معبود ہوتے جیسے اللہ تعالیٰ تھا، اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز کی حاجت ہے کیا؟ نہیں ہے۔ تو جو ہمارے خدا ہوتے ہیں نا، تو خداؤں کو کوئی چیز کی حاجت نہیں ہوتی، وہ حاجتوں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن جو انسان ہوتے ہیں ان کو ہر طرح کی حاجت ہوتی ہے، حالانکہ کھانا کھانے کی بھی حاجت ان کو ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 59 میں فرمایا بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کی اسی طرح ہے کہ اسے تھوڑی سی مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ پھر سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول، اس کا وہ کلمہ ہے جو اس نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے، اور جنت حق ہے اور جہنم بھی حق ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گا، وہ کیسا ہی عمل کرتا ہو، یہ کیسا بھی عمل کرتا ہو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اس کو بخش دیں گا۔ یہ دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ یہ میں دعا آپ کو گروپ میں ڈالوں گی، اسلامی بہنوں کر کے گروپ ہے ہمارا، اس میں ڈالوں گی، اس میں سے آپ دیکھ لینا۔ صبح جب اٹھے کتنے بھی بجے اٹھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تہجد میں پڑھتے تھے، لیکن اگر ہم تہجد میں اٹھ کے پڑھے تو بہت اچھی بات، اگر تہجد میں اگر ہم نہیں پڑھ سکے تو جب بھی ہماری آنکھ کھلے تو وہ دعا سے ہمارا آغاز ہو، ہماری شروعات ہو، ٹھیک ہے۔ پھر ہے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 19 میں اے اہل کتاب بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے، وہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے رسولوں کے ایک وقفے کے بعد، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری دینے والا ہے اور نہ ڈرانے والا ہے، تو یقیناً تمہارے پاس ایک خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے، اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو اللہ کے شریک نہ بناؤ، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت بلند بالا اور عرفہ و اعلیٰ ہے۔ یہ آیات کریمہ ایسی ہے جیسے سورہ مائدہ کی یہ آیات ہے جو کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 73 ہے۔ بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے،
تین میں سے تیسرا ہے، مطلب تین خدا مانتے تھے، ایک مریم علیہ السلام، دوسرا عیسیٰ علیہ السلام، تیسرا اللہ تعالیٰ خود۔ حالانکہ کوئی بھی معبود نہیں مگر ایک معبود، اور اگر وہ اس سے باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں، تو یقیناً ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے ضرور دردناک عذاب پہنچایا۔ اور دوسری جگہ سورہ مائدہ آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے میرے لیے بنتا ہی نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی سوال ہوگا، کیا تم نے حکم دیا تھا کہ یہ ایسا اور ایسا کرے؟ لیکن انہوں نے کیا جواب دیا کہ اللہ تو پاک ہے، تو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے، میں نے اس بات کا حکم بالکل بھی نہیں دیا۔ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو یقیناً تو نے اسے جان لیا ہوتا۔ تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے، یقیناً تو ہی سب چھپی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 75 اور 76 میں، نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر ایک رسول، یقیناً ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے اور ان کی ماں صدیقہ ہے، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ دیکھ ان کے لیے ہم کس طرح کھول کر آیت بیان کرتے ہیں، پھر دیکھ کس طرح پھیرے جاتے ہیں۔ کہہ دے کیا تم اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نہ کسی نقصان کے مالک ہے اور نہ نفع کی، اور اللہ ہی سب کچھ سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی سب کچھ اسی کی ملکیت اور اس کی مخلوق ہے، وہ ہر چیز کا کارساز ہے، تو مخلوق میں سے کوئی اس کی بیوی یا بیٹا کس طرح ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام آیت نمبر 101 میں فرمایا، وہ آسمان اور زمین کا مجاہد ہے، اس کی اولاد کیسے ہوں گی جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اس نے ہر چیز کو پیدا کی اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، تو اس کے یہاں کہاں سے بیٹا پیدا ہوں گا؟ ایک آخری دلیل ہے سورہ مریم آیت نمبر 88 تا 95، اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا لی ہے، بلا شبہ یقیناً تم ایک بہت بھاری بات کو لے کر آئے ہو۔ آسمان قریب ہے کہ ان سے پھٹ پڑے، یعنی بات اتنی بڑی ہے کہ آسمان قریب ہے کہ اس سے پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ڈھال کر گر پڑے، اور انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس غلام بن کر آنے والا ہے، بلا شبہ یقیناً اس نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے، اور انہوں نے خوب اچھی طرح گن کر شمار کر رکھا ہے، اور ان سے ہر ایک قیامت کے دن ان کے پاس اکیلا آنے والا ہے۔ سب کو ہم کو اکیلے جواب دینا ہے، اکیلے اللہ کے سامنے کھڑے رہنا ہے، اور قبر کی منزل بھی ہم کو اکیلے ہی طے کرنا ہے۔ 2 منٹ میں آئی میں نا، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر دیکھیں گے ہم آیت نمبر 172، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسیح ہرگز اس سے آڑ نہ رکھیں گا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو اور نہ مقرب فرشتے ہی، اور جو بھی اس کی بندگی سے آڑ رکھے اور تکبر کرے تو عنقریب ان سب کو اپنی طرف اکٹھا کرے گا۔ کس سے تکبر؟ اللہ رب العالمین سے تکبر۔ اب ہم اللہ تعالیٰ سے کیسے تکبر کریں گے؟ یہ ہمارے اندر سوال پیدا ہوتا۔ وہ ایسے تکبر کرتے ہیں ہم کہ اللہ کی بات آتی ہے تو اس کو مانتے نہیں اور اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے تکبر۔ جب اللہ کی بات ہوتی ہے وہاں ہم نہیں جاتے اور اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، یہ ہوتا ہے تکبر۔ اور شادی بیاہ کا معاملہ ہوتا ہے نا، کہیں سے دعوت ہے تو اگر وہ کتنے بھی دور کیوں نہ ہو ہم وہاں تک جاتے ضرور ہے، صرف اس لیے کہ اس کو برا نہ لگے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم کو دن بھر 5 بار بلاتا ہے، دین کی طرف بلاتا ہے، اور بھی بہت ساری نیکی کے کاموں کی طرف اللہ تعالیٰ رغبت دلاتا ہے، لیکن ہم وہاں پہ جانا ضروری
نہیں سمجھتے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نصرانیوں کی باطل عقیدے کے برعکس عظیم شہادت ہے، مطلب بڑی گواہی ہے کہ انہیں اللہ کا بندہ ہونے سے کب انکار ہو سکتا ہے۔ اللہ کے لیے ربوبیت تو وہ عزت و شرف ہے جس پر انہیں ناز ہے۔ یہی شہادت اللہ نے مقرب فرشتوں کے لیے بھی دی ہے کہ انہیں بھی اللہ کے لیے اپنی ربوبیت پر ناز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کی عبادت سے منہ موڑے گا، وہ کبر و غرور سے کام لیں گا، تو اللہ انہیں قیامت کے دن حسب وعدے جمع کرے گا اور اس کے بارے میں اپنا عادلانہ فیصلہ صادر فرمائے گا۔ سب کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ کیا کریں گا؟ عادلانہ یعنی انصاف سے انصاف بھی بولتے ہیں، عادل بھی بولتے ہیں نا۔ تو عادل کا مطلب ہے تو بہت ہی باریکی سے حساب کرنا، بہت ہی باریکی سے اس کے ساتھ انصاف کرنا، ٹھیک ہے، اس لیے عدل کا لفظ یہاں بولا گیا ہے۔ پھر دیکھیں گے آیت نمبر 173، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر جو لوگ تو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، سو وہ انہیں ان کے اجر پورے دیں گا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ بھی دیں گا، اور رہے وہ جنہوں نے عار سمجھا، تکبر کیا، تو انہیں دردناک عذاب دیں گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ یعنی ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ اللہ انہیں ان کی نیکیوں کا پورا بدلہ دے گا، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تمام چیزوں کی عبادت کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، لیکن روزوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، اور کیا کہا، میں اپنے پاس سے دوں گا۔ پھر دوسری حدیث آ رہی ہے، سیدنا خریم بن فاتق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ پر جہاد میں کوئی نفقہ دے تو اس کا اجر 700 گنا لکھا جائے گا، 700 گنا لکھا جائے گا۔ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا، 5 لگام ڈالی، اونٹنی لایا اور کہا یہ جہاد کے لیے قبول کر لیجئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹنی کے بدلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں 7 اونٹنیاں عطا فرمائیں گا جو سب کی سب لگام والی ہوں گی۔ لگام والی ہوں گی سے کیا مراد ہے؟ مطلب تیار کھڑی ہوں گی، ہے نا۔ اور ارشاد فرمایا سورہ مومن آیت نمبر 60 میں، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر آیت نمبر 36 میں فرمایا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور نہ ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ وہ مر جائے، اور نہ ان سے اس کا کوئی عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا، ہم ایسے ہی ہر ناشکرے کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ سورہ فاطر آیت نمبر 39 میں فرمایا، وہی ہے جس نے تمہارے زمین میں جانشین بنایا، پھر جس نے کفر کیا تو اس کا کفر اسی پر ہے، اور کافروں کو ان کے کفر ان کے رب کے ہاں ناراضی کے سوا کچھ زیادہ نہیں کرتا، اور کافروں کو ان کے کفر ان کے رب کے ہاں خسارے کے سوا کچھ نہیں کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا کہ ہمیں زمین کا جانشین بنایا، پھر جس نے کفر کیا تو اس کا کفر اسی پر ہے، پھر انہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں دے کر ہم کو بھیجا، اور ہم اس کی بات سے پلٹ جائیں گے اور کفر کریں گے تو ہم کس پہ اس کا وبال کس پہ آئے گا؟ اسی پر ہی آئیں گا، نہ کہ اور کسی پر، ٹھیک ہے۔ پھر ایک آخری دلیل ہے اس میں، سورہ نبا آیت نمبر 1، 2 اور 3، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ہم جہنم سے ایک گھاٹ کی جگہ ہے، شرکسوں کے لیے ٹھکانہ ہے، وہ مدتوں اسی میں رہنے والے ہیں، نہ اس میں کوئی ٹھنڈک چکھیں گے اور نہ کوئی پینے کی چیز مگر گرم پانی اور بہتی پیپ، پورا بدلہ دینے کے لیے بلا شبہ وہ کسی حساب کی امید نہیں رکھتے، اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، بری طرح جھٹلانا، اور ہر چیز ہم نے اسے لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے، بس چکھو کہ ہم تمہیں عذاب کے سوا ہرگز کسی چیز میں زیادہ نہیں کریں گے۔
پھر دیکھیں گے آیت نمبر 174 اور 175۔ اے لوگوں، بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے۔ پھر جو لوگ تو اللہ پر ایمان لائے اسے مضبوطی سے تھام لیا، تو عنقریب وہ انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل کریں گا اور انہیں اپنی طرف سیدھے راستے کی ہدایت دیں گا۔ کس کو دیں گا سیدھے راستے کی ہدایت؟ اے لوگوں، بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے۔ پھر جو لوگ تو اللہ پر ایمان لائے اور اسے مضبوطی سے تھام لیا، تو عنقریب وہ انہیں اپنی خاص رحمتوں میں فضل فرمائیں گا اور داخل کریں گا، اور اپنی رحمت سے سیدھے راستے کی ہدایت بھی دیں گا۔ ایک تو کیا ہوں گا؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ان پر نازل فرمائیں گا اور فضل نازل فرمائیں گا، اور دنیا اور آخرت کے کام اللہ تعالیٰ بنا دیں گا۔ کافروں کے تمام گروہ کے عقائد کی تردید کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام انسانی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی، اور کہا کہ ان کی نبوت کی صداقت پر حجت قائم ہو چکی، اور حق کو واضح کرنے والا نور قرآن مجید آ چکا ہے۔ اب جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئیں گے اور اپنے تمام امور میں سے کسی پر بھروسہ کریں گے، تو اللہ اس کے حال پر رحم کرے گا، انہوں نے جنت میں داخلہ کرے گا، اور ان کے لیے جنت میں داخل کرے گا، اور ان کے لیے درجات بلند کرے گا، صراط مستقیم کی طرف ان کو رہنمائی کرے گا۔ یعنی ہم سیدھے راستے سے کبھی نہیں بھٹکیں گے۔ نہیں تو ایسا ہوتا ہے، پہلے بہت جوش ہوتا ہے، بہت زیادہ اچھے سے کر لیتے ہیں، پھر موت کے قریب ہم کیا کرتے ہیں، دین کو بھول جاتے ہیں۔ یا پھر کہیں ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ پہلے کے جو ٹائم ہے وہ محنت مشقت سے نکالتے ہیں، بعد کے ٹائم ان کے فری کے آتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو وہ انعام کے طور پر عطا فرماتا ہے۔ پھر ہے قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بہت بڑی دلیل ہے، یہی وہ نور ہے۔ کس کو نور کہا گیا؟ قرآن کو نور کہا گیا، اور یہ کس پر نازل ہوا؟ اللہ تعالیٰ اپنے رسول پر نازل فرمائے۔ یہی وہ نور ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور جس کی روشنی میں چل کر لوگ منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ دیکھو، نبی کی حدیث کو ہم نہیں لیں گے، ان کی سنتوں پہ عمل نہیں کریں گے، تو پھر ہم بھی ہدایت پر نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہیں دیں گا۔ پھر ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں فرمایا، سو وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے اور اسے قوت دی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور فرمایا دوسری جگہ آیت نمبر 15 اور 16، اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول آیا ہے جو تمہارے لیے ان میں سے بہت سے باتیں کھول کر بیان کرتا ہے جو تم کتاب میں سے پھیلایا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا تھا۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے، جس کے ساتھ اللہ اور ان کے رسولوں کو جو اس کی رضا کے پیچھے چلے سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیرے سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اور ایک دلیل ہے سورۃ تغابن آیت نمبر 8 میں، سو تم اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو خوب باخبر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبیوں میں سے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا گیا، اور اس معجزے کی مثال لوگ اس پر ایمان لائے، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف بھیجی ہے، اور یہ کہ بڑا معجزہ ہے، لہٰذا میں اسے امید کرتی ہوں کہ قیامت کے دن پیر وقاروں کا لحاظ سے میں اس طرح انبیاء سے بڑھ جاؤں۔ یہ خواہش کرتی تھی کہ میں انبیاء سے بڑھ جاؤں، لیکن انبیاء کے آگے کوئی بڑھ نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، اللہ کے بعد اگر کوئی مخلوق معجز ہے تو انبیاء ہے، یعنی نبی ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو تم میں سے ایک ایسی چیز
ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جسے تم نے مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ ہمارے قرآن مجید کی طرف اشارہ ہے۔ طلحہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وصیت کی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو میں نے کہا یہ کیا کہ لوگوں پر تو وصیت فرض کی گئی ہے اور انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وصیت کرے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت نہیں کریں گے، قیامت کے دن وصیت نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ نے کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی وصیت کی تھی۔ کس نے کی ہے تھامے رکھنے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دیکھیں گے ہم آیت نمبر 176۔ آج ہمارے انشاءاللہ سورہ نساء مکمل ہو جائیں گا، اس میں سے 176 کی آیتیں اس کا ترجمہ رکھوں گی میں۔ وہ تجھ سے فتویٰ مانگتے ہیں، کہہ دے اللہ تمہیں کلام کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی مر جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لیے اس کا نصف ہے جو اس نے چھوڑا، اور وہ خود اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر وہ 2 اولاد بہنیں کی ہو تو ان کے لیے ان میں سے 2/3 ہوگا جو اس نے چھوڑا، اور اگر وہ کئی بھائی بہن مرد عورتیں ہوں تو مرد کے لیے عورتوں کے 2 حصے کے برابر ہوں گا۔ اللہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے، تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں کلالہ کی میراث تفصیل بیان کی گئی ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں کلام اس آدمی کو کہتے ہیں جس نے کسی اولاد کو اور نہ باپ۔ لفظ کلام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میت کی شاخیں یعنی بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، پوتا اور پرپوتا اور پرپوتی وغیرہ اس کے مذہب اصل یعنی باپ، دادا اور پڑوسن وغیرہ اس ماں کی طرف سے جو اخیافی اولاد ہے اسے ساکت کر دیتی ہے، یعنی گرا دیتی ہے۔ سیدنا برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورہ برات ہے، اس سے آخری میں نازل ہوئی۔ سورہ برات سب سے آخری میں نازل ہوئی، اور کئی روایتوں میں آتا ہے کہ سورہ نصر جو ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح وہ ہے قرآن کی سب سے آخری آیت۔ اس میں اختلاف ہے، اللہ عالم۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری آرزو تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اللہ رسول سے مذاق اڑانے سے پہلے تین چیز کی وضاحت فرما دی: دادا کی میراث، کلالہ کی میراث میں حکم، اور ربا کی مسائل میں بھی مسائل ہے۔ اب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کسی چیز کے بارے میں اس قدر کثرت سے سوال نہیں کیا جس کثرت سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلالہ کے بارے میں پوچھا تھا، حتیٰ کہ آپ نے اپنی انگلی میرے سینے پہ ماری اور فرمایا تمہارے لیے موسم گرما میں نازل ہونے والی یہ آیات کافی ہے جو سورہ نساء کے آخری میں ہے، یہی والی جو ہم پڑھ رہے 176۔ اسوے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں سیدھا سیدنا معاذ بن جبل نے ہمارے پاس ایک مسئلے میں اسی طرح فیصلہ کیا تھا کہ بیٹی کے لیے نصف اور بہن کے لیے نصف ہے۔ پھر سلیمان راوی نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے ہمارے ایک مسئلے میں اس طرح ہی فیصلہ کیا ہے، یعنی تورات میں بھی نہیں لکھا تھا کہ عورت کے حقوق مارے جائے اور ناچ گانے اور برتھ ڈے پارٹیاں ہو، تو یہ پہلے بھی نہیں تھا، نہ ہی آج ہے۔ پھر اس میں حدیث آ رہی ہے، حضریل بن شجیل بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو مشاشری سے ایک بیٹی ایک پوتی صدر بہن کے بارے میں پوچھا گیا کہ انہوں نے کہا کہ بیٹی اور بہن کو نصف حصہ ملے گا،
وہ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان مسعود سے بھی پوچھ لو جب میری تاکید کرے۔ چنانچہ ابن مسعود سے بھی پوچھا گیا اور ابن موسیٰ کی طرف حضری بن سجل بیان کرتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیٹی، ایک پوتی اور ایک بہن کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا بیٹی اور بہن کو نصف حصہ ملے گا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جاؤ ابن مسعود سے پوچھ لو، وہ بھی تائید کریں گے۔ چنانچہ ابن مسعود سے بھی پوچھا گیا اور ابو موسیٰ کی اس بات کا بھی ذکر کیا گیا تو ابن مسعود نے فرمایا اگر میں یہ جواب دوں کہ گمراہ ہو جاؤں گے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں نہیں رہوں گے، لہٰذا میں تو اس بارے میں فیصلہ کروں گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور وہ یہ کہ بیٹی کے لیے نصف حصہ ہے اور پوتی کے لیے چھٹا حصہ ہے تاکہ وہ سلسلے مکمل ہو جائے، اور جو باقی بچے وہ بہن کے لیے ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے واپس جا کے ابو موسیٰ اشعری کو ابن مسعود کا یہ جواب بتایا تو انہوں نے فرمایا جب تک یہ عالم تمہیں موجود ہے مجھ سے نہ پوچھا کرو، یہ عالم جب تک تمہیں زندہ گھوم رہے ہیں تو مجھ سے نہ پوچھا کرو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحاب فیروز کو ان کے حصے دو اور مقررہ حصوں کے بعد جو کچھ باقی بچے وہ قریب ترین مرد رشتہ دار کے لیے ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہمارا سورہ نساء الحمدللہ مکمل ہوا ہے، اس کے بعد والی آیت ہم کل انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے۔ ابھی میری مختصر سی دعا ہے، اس کے بعد میں لیفٹ کر دوں گی۔ سبحانک اللہم وبحمدک سبحانک اللہم وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقبلا خاشعا ولسانا ذاكرا وكسابا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت مغفرة رحمة بعد الموت وقفل عند الحساب والفوز بالجنة ونجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار۔ ربي زدني علما ربي زدني علما ربي أني مسني الضر أنت وأرحم الراحمين ربي زدني علما والحقني بالصالحين۔ اللهم إني أعوذ بك من الشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنزل والمنقلب في المال والأهل والولد۔ اللهم إني أعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يوم يقوم الحساب۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما۔ اللهم إني أسألك الزور وأنت أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔
ربنا اغفر للوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الاخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ربي اعوذ بك من همزة الشيطان واعوذ بك ربي ان يحضرون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تمام تعریف ساری حمد و ثنا آپ ہی کے لیے، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ اے اللہ ہم عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سے درگزر کا معاملہ عطا فرما، فکر سے، غم سے، سستی سے، بزدلی سے بچا۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما اور اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں گلا غیبت سے بچا، حسد، کینہ، کپٹ، گھمنڈ، فقر، تکبر سے بچانا، ہمارے دل کو پاک کر دے، نفاق سے، جھوٹ بولنے سے بچا۔ اے اللہ نفس کے سر سے بچانا، شیطان کے بہکاؤ میں آنے سے بچانا۔ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلانا، اسلام اور مسلمانوں کی عزت عطا فرما۔ اے اللہ آپ کی رضا والے کام کرنے کی ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ آپ کی ناراضی اور غصے اور غضب سے بچا لینا۔ اے اللہ ہماری اولاد کو نیک اور نماز کا پابند بنا، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اس معبود کو سمجھ اس میسج اے اللہ ہماری اولاد کو قرآن مجید کو سمجھ کر، پڑھ کر، عمل کر دوسروں تک پہنچانے والے بنا دینا۔ اے اللہ ہمیں بھی قرآن مجید پڑھ کر، سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے والے بنا دینا۔ اے اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لینا اور بے شمار نعمت والی جنت کا وارث بنا۔ حق بات کہنے اور سننے، اس کو مان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ مال اور اولاد کی آزمائش سے بچا۔ اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو ایک کر دے۔ اے اللہ تمام مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے، تو بڑا ہی مہربان اور بخشنے والا ہے۔ اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کرا دے، جو بے اولاد ان کو اولاد عطا کر۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اچھے عمل، اچھے اخلاق اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قبر کے عذابات اور اندھیرے سے بچا لینا، منکر نکیر کے سوالات سے ہماری مدد فرمانا، دجال کے فتنے سے بچا لینا۔ اے اللہ موت کی سختی کے وقت ہماری مدد فرمانا، ہماری تکلیفوں کو دور فرمانا۔ اے اللہ سکرات کے وقت ہماری زبان پر کلمہ جاری کر دینا، لا علاج بیماری سے بچا لینا۔ اے اللہ مرتے دم تک ایمان پر قائم رکھنا۔ اے اللہ ہمارے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دینا، مرنے سے پہلے سچی توبہ نصیب فرمانا۔ اے اللہ قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ اے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمانا، آپ کا دیدار نصیب فرمانا۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرمانا، ہمارا حساب آسان کر دینا۔ اے اللہ ایسے عمل کرا دینا جو آپ کے دربار میں قبول ہو۔ اے اللہ دکھاوے اور ریاکاری والے عمل سے بچا لینا۔ اے اللہ شرک اور بدعت سے بچانا، صرف آپ کی رضامندی والے کام کرنے کی ہدایت نصیب فرمانا۔ اے اللہ دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا کر اور دونوں جہاں کی رسوائی سے بچا۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں صبر اور شکر ڈال دے اور ہماری زبان کو ہمیشہ تیرا ذکر اور شکر کرنے والی بنا، اور ایسا دل جو تجھ سے ڈر کر کام کرنے والا ہو۔ اے اللہ ہم کو گنہگار لوگوں میں شامل نہ کرنا، ہمیں تو نیکوکاروں میں شامل کر دے۔ اے اللہ ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، ہمیں ہدایت نصیب فرما، ہمیں ہر بیماری اور ہر فیصلے اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہمیں ہدایت نصیب فرما، ہمیں حلال روزی نصیب فرما، ہمیں ہر بیماری، ہر مصیبت، ہر آنے والی بلاؤں سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ لا علاج بیماریوں سے بچا لینا۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون السلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔